ہم پڑھے, میں تو نہیں پڑھا ہوں, تو کوئی سرکاری اسکول میں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن. یہ کون لوٹ کے کھا گیا جو اب بھی یہ سیاپا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تیلے کی کرپشن نہیں کی, یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں تیلے کی نہیں کرپشن کی, کھربوں کی کرپشن کی ہے, ٹریلینز کی کرپشن کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب قریب تر ہیں. اور عمران خان جو ایجنڈا لے کے آیا ہے, ابھی آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں 34 پنکچر جو 34 ترامیم لے کے آئے تھے, یہ جو ڈیلے کر رہے تھے نا, یہ سارا مقصد یہ تھا کہ وہ 34 وہ پرسن اسپیسیفک تھی. آئی ہیو گون تھرو ایچ اینڈ ایوری. وہ تو حیران کون تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ سیکشن 38 کے 5 سال سے پہلا کیس نہیں سنا. جگہ نا ایک طرف کہہ رہے ہیں 1 ارب سے کم, آپ سنیں دیکھیں نا, اور بڑا خطرناک سنیں نا, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق 1999 سے ہوگا, 1999 سے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں 5 سال سے پہلے ہو نہیں سکتا. تو 1999 کا اطلاق کون سا رہ گیا؟ بیوقوف بنانے کی بات ہے نا قوم کو. پھر یہ ہے کہ نواز شریف کے فیصلے جب تک سماعت ہوتی رہے, یس, سزا نہ ہو, بالکل, آدمی کو ریسٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا خطرناک کام یہ تھا, نواز شریف کی سزائیں ہو چکی ہیں, اپیلیں پینڈنگ, وہ کہتے ہیں جب فائنل ہو جائے گا نا پھر اطلاق نہیں ہوگا. یعنی دے کین کنٹیسٹ الیکشن, یس, اور وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کمال کی بات, وہ تب تک, یعنی جب تک سپریم کورٹ سے کنوکشن کنفرم نہ ہو جائے نا آخر تک, ساری اپیلوں کے بعد, ساری اپیلوں کے بعد تباہی جو کی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا کیس جو ہے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا, چودھری نثار علی خان صاحب فیک اکاؤنٹ کیس, جو انور مجید اور ان سب کے, یہ 2015 میں FIR ہوئی تھی, FIR, اور یہ ردی کی ٹوکری میں جو ایک طریقہ کار ہے گاڈ فادر یا سیزن مافیا کا, یہ پھینک دی تھی. کریڈٹ جاتا ہے میاں جسٹس ثاقب نثار صاحب کو, چیف جسٹس کو. انہوں نے سلیکٹ آج خود نوٹس لیا, اور یہ چلنے نہیں دے رہے تھے, انکوائریاں نہیں ہونے دے رہے تھے. کراچی کے اندر معاملہ لیا گیا, اسلام آباد JIT بنائی, اس میں لوگ ملوائے, پھر انہوں نے باقاعدہ سپریم اسلام آباد کے اندر کہا یہ چلانے کو, اس لیے تاکہ یہاں تو سندھ کے اندر تو اب چلا ہی نہیں سکتے, بڑا مشکل کام ہے. تو ہمت ہے نیب کے ججوں کی. اور یہ بھی اب پارلیمنٹ میں تو بہت لوگ انوالو ہیں, اس میں تو میرا کتنے 52 تک گواہ آ چکے. دیکھیے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے, جو میری اطلاع کے مطابق, کہ اس میں ایک کمپنی بعد میں بنتی ہے, سمجھیے گا, کمپنی بعد میں بنتی ہے, جو بلڈنگ بننی ہے وہ بلڈنگ بعد میں بنتی ہے, قرضہ ذرا پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ تو دنیا کا انوکھا قانون ہے نا. اور جتنی درخواستیں متفرق دے کے لٹکانے کی کوشش کی اس کو, کسی نے بیماریاں آ گئی, پتا سوری زرداری صاحب آپ کو پتا کتنے بیمار ہو گئے. پھر انہوں نے ایک اور کام, خطرناک کام کیا انہوں نے, حالانکہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان والے کیس میں کہا کہ پتہ نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کہا. وہ سرے راہ چلتے چلتے اوبیڈی ڈکٹا میں کہہ دیا. پھر انہوں نے اس حد تک نہیں کیا, انہوں نے ہیومن رائٹ واچ تک یہ معاملہ لے کے گئے. ہیومن رائٹ واچ نے کہا کہ جناب یہ کیوں بلا رہے ہیں بیمار آدمی کو, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں. انہوں نے کہا اچھا یہ لے کر دیتے ہیں, اور ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اب آئے نا, آج درخواستیں دینا, باتیں بڑی کرتی ہے نا. نہیں, انہیں کہ درخواستیں دیں, انہیں کہ 30 دنوں میں ٹرائل کنکلوڈ کریں, شہادتیں کریں فوری طور پر. یعنی یہ کیوں لٹکائی رکھیں, طریقہ کار ہے. میں بھی نیب کا کیس کرتا ہوں, تو ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو لٹکاؤ, جتنا لٹکا سکتے ہو. اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد شہادتیں ہونی ہیں, شاید لمبا کام نہیں ہے, ڈے ٹو ڈے ٹرائل کنکلوڈ کریں. شہادتیں مثلا 52 ہیں یا کم ہے زیادہ, 52 اگر اس میں 10 بندے ہی کہیں چلے جاتے ہیں, پھر دیکھیں نا, یہ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ لٹکا کے شہادتیں مر جاتی تھی, ایویڈنس ضائع ہو جاتی تھی. آپ نے پیچھے اپنا ایسے کوٹکنا کے کیس اگر دیکھ لیں, سلیم محل کے کیس دیکھ لیں, ان میں یہی کچھ تو ہوا. یا پھر وہ NRO لیتے رہے تھے, NRO کے اندر جب اس وقت جو NRO آرڈیننس لے کے آیا, یہاں تو پہلی دفعہ ایسا ہے کہ عمران خان کے آس پاس جو لوگ بھی آئے, کرپشن میں الزامات لگے. آپ نے کبھی موجودہ گورنمنٹ حکومت وقت میں شروع کے اندر ہی, اینڈ کے دنوں کو چھوڑ دیں, شروع کے دنوں میں دیکھا علیم پکڑا گیا, سبتیان پکڑا گیا, ابھی ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ساری چل رہے ہیں. کہاں گیا جہانگیر ترین, کہ جس کا اتنا رول ہے اس پارٹی کو بنانے کے حوالے سے, کہاں ہے وہ؟ ابھی عثمان بزار دیکھیں, وزیر اعلیٰ ہے, ابھی بیٹھ کے میں کمپلینٹ ہوں, اس میں میں نے درخواست دی ہے. وہ کچھ شراب کے دوبارہ اس پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے. کاشف, یہ زرداری صاحب جو ہیں مثلا, یہ تو آپ کے سامنے 11 سال پہلے بھی رہے ہیں, اور پھر نصرت لیگ جو نون ہے وہ اچھی یادیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, اب تو خیر وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو اس سے ایک کیس ہے, اس کے بعد تو پیچھے کئی بے تحاشا کیسز ہیں. آپ کو یقین آتا ہے کہ کبھی کوئی انجام تک پہنچے گی بات؟ لیکن جو جوڈیشل سسٹم کے فلاز ہیں ہمارے یہاں پہ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. جیسے ابھی اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ شہادتیں ہیں, پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں
جوڈیشل سسٹم کو ریپیئر کرنا, اس میں ریفارمز لانی بہت ضروری تھی. وہ کہہ رہے ہیں 30 ڈیز کو کیا دیا گیا ہے؟ نہیں, اب وہ کہہ تو گیا, وہ تو بائی لا کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ ڈیلے تو ہوگا 30 ڈیز میں تو نہیں وہ کریں گے, کیونکہ ان کے جو لائرز ہیں وہ تو اس کو ڈیلے کریں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے بھی انہوں نے 125 ججز مانگے تھے. اچھا پرویز ملک صاحب لائن دیتے ہیں. پرویز ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرا کوئی فالٹ ہوگا. مطلب پرویز صاحب ان سے دوسرا دیکھیں جی, سوال چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ میں گورنمنٹ سے 125 ججز مانگے. انہوں نے کہا جی ہمارے چاہیے امیجیٹلی نا جی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ فریش نہیں دے سکتے نیب کورٹس کے لیے, آپ ریٹائرڈ لوگ دے دیں. نہیں وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ مل تو جائیں گے, اس بات کو بھی اب 1.5-2 ماہ تو ہو گئے. اس کے بعد آپ کے پروسیکیوٹرز, نیب کے پروسیکیوٹرز, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت احتساب کی امپلیمنٹیشن کی ناکامی میں نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نا, یہ تو ایکسکیوز تو نہیں ہے نا جی, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. آپ نے جب دینے ہیں یا لا آفیسرز دینے ہیں, پروسیکیوٹرز دینے ہیں, وہ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ حکومت وقت کرتی ہے نا. تو دیکھیں مجھے ذرا کہہ دینے دیجئے, ان پروسیکیوٹرز میں آپ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بہت سارے جو ہیں بینیفیشری ہیں نواز لیگ کے. ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر بڑی مہربانی, مجھے پتا چلا تھا کہ آپ تھوڑا سا یعنی کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کر رہے, تو پھر بھی آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بڑی مہربانی. تو سر ایک تو یہ ہے کہ آج جو ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد ہوئی ہے آصف علی زرداری ان کے ساتھ شریک ملزمان کی, اس پر اپنا ٹیک دے دیجیے کہ یہ بات اگر آگے بڑھتی گئی تو پھر ہر آدمی اگر بیمار بھی ہے یا کہیں دوسرے ملک میں بھی ہے, پھر بات تو وہاں تک بھی پہنچے گی. ٹھیک ہے بھائی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس لیے دیکھیں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے, لیگل بھی ہے, ٹیکنیکل بھی ہے, اور اس کے کیا ریپریکیشنز ہو سکتے ہیں, مس یوز کیسے ہو سکتی ہے, یہ آپ نے صحیح کہا. مگر میرا خیال ہے اگر قوانین کے تھرو ریگولیٹ کریں وہ تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. کہ جی ایکچولی چیز تو یہ جو آپ نے کہا اطلاعان یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے, وہ ریٹن ڈاؤن فارم میں ہے, اس کو چینج نہیں ہو سکتا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی اگر اس کو فول پروف بنانے میں تھوڑا ٹائم آپ دے دیں, لوگوں کو تھوڑی ایفرٹ کرنے دیں, تو اگر آ گیا تو چلیں, اس سے کچھ چیزیں تیز ہوں گی, کچھ میں سمجھتا ہوں تیز ہوں گی, کچھ جلدی معاملات سن. اچھا ملک صاحب, کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان جب اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے, اس وقت بھی انہوں نے کافی وہاں ہیئرنگ کی اور کراچی کو سنوارنے کے لیے کوشش جدوجہد کی, وہ ٹریک نہ بن سکا. اب دوبارہ جب گئے ہیں تو اس صوبائی حکومت کا فیلئر یا ان کی جو لوکل گورنمنٹ کا فیلئر یہ آگے آ رہا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ گورنر راج یہاں لگایا جائے. اس کے کیا کانسیکوینسز سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اچھا یار, بڑا دیکھیں سفر کون کر رہا ہے, وہاں کی عوام سفر کر رہی ہے, جیسے ان کو جس طرز میں وہ رہ رہے ہیں اس وقت, میں سمجھتا ہوں بیماری لے لیں اور یہ چیزیں لے لیں, ایک ایسا لگتا ہے جیسے بہت کوئی بیکورڈ علاقے سے یہ لوگ موجود ہیں. یہ دیکھنا ہے پولیٹیکلی کیا دونوں کی آپس میں فیلنگز ہیں یا کیا ہے. آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. وہ جس اگر واسطہ ہے تو واسطہ نہیں, وہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ ہماری 14 ایم این ایز کی وہاں نمائندگی ہے, لیکن ہمارے پاس فنڈ ہی ہے نا, وفاقی حکومت 10-15 کروڑ روپے دے دیتے, ہم اتنا بڑا شہر تو صحیح نہیں کر سکتے. صوبائی حکومت کہتی ہے میئر کی ڈیوٹی ہے. یعنی مسئلہ کو آپ حل وہاں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں کہ کیسے یہ حل کریں گے, یہ کیا جو حل یہی ہوگا کہ جس سسٹم کو اپگریڈ کرنا پڑے گا. اگر اس میں مزید پیسہ چاہیے تو پھر وہ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا, اور اگر اس میں تھوڑا سا ان کے چارجز ذرا زیادہ بھی ہو جائے تھوڑے, اگر سروس بہتر ہو جائے تو لوگ اس کو بھی قبول کر لیں گے. اچھا گورنر راج کی کوئی آپ سن رہے ہیں, آہٹ سن رہے ہیں, یا دوسرے نمبر پر 140A کے تحت یہ اور بھی نیا یعنی خیال آیا ان کے ذہن میں, وہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے 2025 تک؟ نہیں سمجھتا کہ جلدی کوئی اس میں ایسا فیصلہ ہوگا. تو یہ اگر ہوتا ہے تو آگے ہی ان کی گورنمنٹ کی جو کریڈیبلٹی بہت نیچے جا چکی ہے. اگر اس میں کوئی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا کہیں, وہ ان کے لیے کوئی سود بند نہیں ہوگا. اچھا اب لاہور میں